کی ہے تو وہ والی اس کے کاغذات دیکھیں گے، حیثب کی ہے تو وہ کاغذات دیکھیں گے، ISO کی سرٹیفکیشن اگر ہے تو وہ کاغذات دیکھ لیں گے کہ یہ سرٹیفکیشن ہوئی ہے۔ وہ سارے ہمارے، کیونکہ ان میں سے اکثر چیزیں اس حلال اسٹینڈرڈ کے اندر موجود ہیں 3733 کے اندر، تو اگر یہ ISO اور حیثب وہ ہے تو ہمارا کام کافی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ مذہب کی بنیاد پر ملازمین کی تعداد اور عہدے، یہ ملازمین کے متعلق معلومات کرتے ہیں کہ کتنے ملازم آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ان میں سے مسلمان کتنے ہیں، نان مسلم کتنے ہیں۔ باہر ممالک میں تو یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بسا اوقات ایسی جگہ میں نان مسلم کی تعین ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمان ہونا چاہیے، اس وجہ سے وہاں تو پوچھنا ضروری ہے۔ یہاں پاکستان میں عموماً ایسے، یا اسلامی ممالک میں جہاں اکثر مسلمان ہی ملازم ہوتے ہیں، وہاں اس کا زیادہ نہیں پوچھتے ہیں۔ اجزاء ترکیبی کی فہرست وہ شروع میں ہی لے لیتے ہیں، جب آڈٹ کرتے ہیں تو آڈٹ کرتے وقت ہی اجزاء ترکیبی کی فہرست لے لی جاتی ہے کہ ان میں سے کون کون سے اجزاء، کیونکہ انہی کی بنیاد پر آپ نے جا کر اسٹور کو دیکھنا ہوتا ہے، جو را مٹیریل ویئر ہاؤس ہوتا ہے اس کو جا کے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں کون کون سی چیزیں موجود ہیں، کون سی موجود نہیں ہیں۔ پھر جو اسٹور ہوتا ہے جہاں یہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، وہاں کچھ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہ دیکھنا ضروری ہوتی ہیں کہ اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہوگا تو سمجھو کہ ان کا اسٹور مینٹین ہے، اگر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو اسٹور مینٹین نہیں ہے، ان کو بتایا جائے گا کہ اس کو اس ترتیب کے ساتھ بنا لیا جائے۔ اس کو یہ لوگ اس کا نام دیتے ہیں 5S رول کے ساتھ۔ یہ ٹوئیٹا کمپنی جو جاپان کی ہے، اس کے 5S کے نام سے رول بنائے ہوئے ہیں، اس کی ٹریننگز ہوتی ہیں الگ سے، 5S کی ٹریننگ تو بہت مہنگی ٹریننگز ہوتی ہیں، کیونکہ وہ کمپنی والے خود کرواتے ہیں 5S کی ٹریننگ، تو اس میں پھر مختلف مثالیں دے کے اور عملی طور پر وہاں کس طرح 5S کرنا ہے ان میں سے، تو وہ اصل جاپانیوں کی ایجاد کرتا ہے۔ پھر اس کو انگلش میں بھی انہوں نے 5S ٹریننگز بنائی ہوئی ہیں، یہاں پر بھی لوگ پاکستان میں بھی 5S کی ٹریننگ کرواتے ہیں، تو وہ ہے صرف کسی اسٹور کو، بلکہ گھر کے اوپر بھی اطلاع کر سکتے ہیں، کوئی دکان ہے، اسٹور ہے، گھر ہے، کسی بھی جگہ میں آپ 5 باتوں کا خیال اگر رکھیں گے تو وہ سمجھو کہ مینیج شدہ ہے۔ وہ 5 باتیں میں نے یہاں جمع کی ہیں، اس میں اس کا خلاصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ باقی ٹریننگ وہ جو لوگ کرواتے ہیں تو پر پرسن 25-30 ہزار روپے لے کے پھر ٹریننگ کراتے ہیں، بہت مہنگی ٹریننگ ہوتی ہے اس کی 5S کی۔ تو یہ ہم جب اسٹور میں جائیں گے تو ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ کون سی 5 باتیں ہوں گی وہ میں بتا دوں گا۔ اور تیار کی جانے والی مصنوعات کی فہرست کہ کون کون سی مصنوعات آپ تیار کر رہے ہیں۔ ایک تو اجزاء ترکیبی کی فہرست، یہ الگ چیز ہے کہ کون سی چیزیں اس میں ڈال، آٹا ہے، چینی ہے، گھی ہے، دال ہے، فلاں فلاں، یہ اجزاء ترکیبی ہیں۔ پھر اس سے مل کر بنتا کیا ہے، آپ کا بسکٹ بنتا ہے، پاپڑ بنتے ہیں، یا کوئی اور چیز بن رہی ہے، تو وہ پھر مصنوعات کی فہرست ہوتی ہے، تو وہ مصنوعات کی فہرست بھی دیں گے، ہمارے پاس یہ مصنوعات کی فہرست ہے، اور یہ اجزاء ترکیبی کی فہرست بھی دیں گے۔ اجزاء ترکیبی ہم نے وہاں جا کے چیک کرنے ہوں گے کہ کیسے ہیں۔ مصنوعات جو ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں مصنوع جو ہے وہ اس کمپنی کی ہے، اس کو ہم لوگ اپنی ویب سائٹ پر یا کہیں لگاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ چیزیں ہماری سرٹیفائڈ کمپنی کی ہے، لہذا اس کے اوپر لوگو اگر لگا ہوا ہے ہمارا تو صحیح ہے، اگر ان کے علاوہ کسی اور مصنوع پر انہوں نے لوگو لگا دیا تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بسا اوقات ایک کمپنی ہے وہ 3 چیزیں بنا رہی، ہمیں 3 چیزوں کا بتایا کہ ہمارے پاس یہ تین مصنوعات ہیں ہماری، اور ہم نے ان کو 3 مصنوعات کے اوپر لوگو لگانے کی اجازت دی، انہوں نے ایک اپنی طرف سے 4تھی مصنوع بنائی اور اس کے اوپر بھی ہمارا لوگو فٹ کر دیا، تو یہ اگر لگائیں گے تو خلاف قانون ہوگا، اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی، اس لیے پہلے سے مصنوعات کی فہرست ان سے لے لی جائے گی۔ یہ سب چیزیں جب کریں گے تو آپ لوگ جس وقت آڈٹ کر رہے ہوں گے تو آڈٹ کے دوران جس ڈپارٹمنٹ میں آپ گئے ہیں اس کے متعلق جو آپ کے پاس چیک لسٹ تھی، اس چیک لسٹ کے سامنے ایک خانہ رکھا ہوتا ہے فائنڈنگز کا، کہ کیا کیا فائنڈنگ، آپ کو کون سی چیز نظر آئی وہاں
جو کہ اس اسٹینڈرڈ کے موافق نہیں تھی، اس چیز کو آپ وہاں نوٹ کر لیں گے۔ مثلا آپ لوگ ایک جگہ گئے، وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے پرندے آ سکتے تھے، جا سکتے تھے، آپ نے وہاں لکھ دیا کہ فلاں جگہ ہم لوگ گئے، وہاں کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے پرندے آ جا رہے تھے، یا فلاں جگہ ہم گئے وہاں صفائی کا خیال نہیں تھا، جالے لگے ہوئے تھے مکڑی کے، وہ فلاں جگہ پر، وہ جگہ بھی ہم لکھیں گے، فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر فلاں جگہ پہ یہ لگا ہوا تھا، فلاں جگہ فلاں ڈپارٹمنٹ کے اندر فرش کے اوپر پھسلن تھی، صفائی نہیں ہوئی تھی، یا ہم لوگ پیکیجنگ ڈپارٹمنٹ گئے، وہاں پر جو ملازمین تھے انہوں نے سر کے اوپر وہ جالی نہیں لی ہوئی تھی، یا بعض داڑھی والے تھے انہوں نے داڑھی کے اوپر جالی نہیں لی ہوئی تھی، بالوں کے گرنے کے امکانات ہیں، یا کہیں خاتون کام کر رہی تھی اور اس کے ہاتھ کے اندر چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، یا اس نے جو ہے وہ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، یہ جتنے بھی زیورات وغیرہ ہے یہ وہاں لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے وہاں نوٹ کرتے جانا ہے، یہ جیسے نوٹ کرتے 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 آخر تک جائیں گے تو آپ کی پوری چیک لسٹ کی جو فائنڈنگس والا حصہ ہے وہ بھرا ہوا ہوگا، اس میں اگر کہیں نہیں ہے تو آپ لکھ دیں کہ یہ یا بالکل ٹھیک تھا، موافق ہے، تو سیٹسفائی ہے، ہم لوگ وہاں لکھ دیتے ہیں اس کو۔ تو وہ سارا لکھنے کے بعد پھر آپ جب وہ آخری میٹنگ کرتے ہیں، کلوزنگ میٹنگ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ان کو فائنڈنگس بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں، اور اس میں یہ چیز جو ہے نا وہ فقط آبزرویشن تھی، یعنی ہم نے فقط دیکھا ہے، ایسا ہونا چاہیے، ایسی چیزیں بعض ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ نان کنفرمیٹی ہے، یعنی اسٹینڈرڈ کے موافق نہیں ہے، معیار کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہ مائنر ہے، اتنا زیادہ بڑی گڑبڑ نہیں ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کوئی بڑا آبجیکشن کریں، اور بعض جو ہے نا بڑی میجر نان کنفرمیٹی بھی ہوگی، اس کو میجر این سی کہتے ہیں، وہ ہے، تو وہ ساری چیزیں ان کو بالترتیب بتا دی جائیں گی۔ جب ان کو سب چیزیں بتا دی ہیں، ان میں سے بعض وہ قبول کریں گے، بعض عین ممکن ہے کہ کہیں کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، یا آپ کو دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے، یا یوں کوئی بھی اگر وہ آگے سے مناسب قسم کا جواب دیتے ہیں تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، اگر واقعتاً اس کا جواب مناسب ہے اور آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ جب یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جانے کے بعد آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ جتنی بھی رپورٹ ہے یہ 8 دن میں، 10 دن میں، 15 دن، کتنے دن میں آپ کو بھیجیں گے۔ وہ پھر آپ پوری رپورٹ بنا کر، آڈٹ رپورٹ بنا کے ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ ہم نے یہ آڈٹ، کیونکہ اس فی الفور تو رپورٹ نہیں بنائی جا سکتی نا، فی الفور تو آپ نے فقط بتایا ہے ان کو، پوری رپورٹ بنا کر ان کے پاس بھیجتے ہیں، یعنی کہتے ہیں یہ کام جو ہے نا یہ کرنے کے ہیں، آپ لوگ ان کو کر لو، کریکٹیو ایکشنز لو، جو یہ خراب تھے اس کو صحیح کر دو، یا کہیں پریونٹیو ایکشن ہوتے ہیں۔ پریونٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ مثلا یہ ادھر یہاں گلاس رکھا ہوا ہے، یہ ادھر ہاتھ لگا، گر گیا نیچے، گرنے کے بعد ٹوٹ گیا، جب ٹوٹ گیا ہے تو میں اس کو کہوں گی اس کو اٹھاؤ، کچرے کو صاف کرو اور اس کو صحیح کر ڈسٹ بن کے اندر پھینک دو، تو یہ اس کو کہیں گے یہ کریکٹیو ایکشن کر دیا، کام غلط ہو گیا تھا، اس غلط کام کو ٹھیک کر دیا انہوں نے۔ لیکن اگر دوسرا پریونٹیو ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ گلاس جو ہے نا اس بالکل کنارے پہ رکھا ہوا ہے یہاں پر، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ گلاس کنارے پہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر آپ پریونٹیو ایکشن لیں کہ اس کو کنارے پہ نہ رکھا کریں، اس کو ایسے ادھر درمیان میں رکھا کریں تاکہ گرے ہی نہ سرے سے، تو یہ گرے گا ہی نہیں تو جان چھوٹ جائے گی، تو یہ پریونٹیو ایکشن ہے۔ تو ان کو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کام تو خراب تھے، لہذا ان کو تو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کام ایسے ہیں کہ یہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو اس طرح کر دیا جائے، تو وہ پھر اس کے اوپر پریونٹیو ایکشن وہ کام کر کے وہ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح ہو جائے گا۔ یہ جب رپورٹ پہنچ جاتی ہے ان کے پاس اور وہ پھر کوئی جواب دے دیتے ہیں کہ بھی ہم لوگوں نے یہ کام ٹھیک کر دیا ہے، اور اگر اس میں پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چیک کرنے کے لیے دوبارہ جانا پڑے گا، بعض چیزیں ایسی ہوں گی، اور عموماً ایسی نہیں ہوتی ہیں، تو پھر وہ اس کو فقط یا تصویر بنا کے بھیج دیتے ہیں، یا ویسے ہی ان سے اطمینان ہوتا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کر لیا ہوگا۔ تو جب وہ یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ یہ رپورٹ بنا کر بھی ہم نے یہ چیزیں فائنڈنگز تلاش کی تھیں، اس میں انہوں نے یہ کریکٹیو ایکشن لے لیے ہیں،
تصحیح ہو گئی ہے، لہذا ہماری رپورٹ یہ ہے. یہ جتنی آڈٹ ٹیم تھی انہوں نے ایک رپورٹ بنانی ہے. یہ رپورٹ، اس میں پھر شریعہ آڈیٹر اس کا بھی کام ہوتا ہے، اس کی بھی اپنی رپورٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ ہماری رپورٹ یہ ہے اور ایسا ایسا یہ ادارہ ہے، اس کمپنی ایسی ہے. پھر یہ آپ بھیج دیتے ہیں ڈسیشن میکنگ کمیٹی کے پاس. ایک الگ سی کمیٹی ہوتی ہے جو فیصلہ لیتی ہے کہ بھائی رپورٹ، اس کی آڈٹ رپورٹ یہ آئی ہے تو آیا اس رپورٹ کے مطابق ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا. اس کے اندر بھی ایک ٹیکنیکل آدمی ہوتا ہے اور ایک شریعہ آدمی بھی ہوتا ہے، شریعہ کا بھی، یعنی شریعہ ایڈوائزر بھی ہوگا، ایک ٹیکنیکل بھی ہوگا، اور ایک کوئی بڑا ان کا جو ہوتا ہے ان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. 3 ہوتے ہیں عموماً، کاغذات میں لکھے ہوتے ہیں ورنہ کام وہی سارے ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ واقعتاً اس کو ہم سرٹیفکیٹ دینا ہے. تو اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ دینا ہے تو ان کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا. اگر فیصلہ کیا کہ بھائی نہیں دینا تو ان کو منع کر دیا جائے گا، بھی سرٹیفکیٹ ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں. بس یہاں تک ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. پھر آگے جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ 3 سال کے لیے ہوگا، تو پھر وہ سرویلنس آڈٹ ہوگا، پھر دوسرا سرویلنس آڈٹ ہوگا، پھر آخر ری سرٹیفکیشن کا ہوگا اس میں. تو یہ آگے یہ جو اسٹور کا میں عرض کر رہا تھا کہ اسٹور کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو جانے کے بعد وہاں جو ان کو ہدایات دی جائیں گی وہ اس رول کے مطابق دی جاتی ہیں. 5S رول اس کو کہا جاتا ہے. 5S یہ 5S ہیں، 5S ہیں. تو ان کے مطابق وہ کام کرنا ہوتا ہے. ان میں سے 3 کام جو ہے نا وہ اصل ہیں کرنے کے، اور آخری کام اس کی نگرانی ہے، اور چوتھا نمبر کام جو ہے نا وہ پہلے 3 کاموں کو مرتب کرنے کے لیے ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں یہ ہیں. ایک ہے سارٹ، پہلا S ہے سارٹ کا، دوسرا سیٹ ان آرڈر کا ہے، تیسرا شائن کا ہے، چوتھا اسٹینڈرائز ہے، اور 5واں سسٹین ہے. یہ جہاں پہ آپ یہ چلے جائیں گے، کسی گھر میں چلے جائیں، کسی اسٹور میں چلے جائیں، جہاں بھی ہوگا وہاں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کام کی ہوتی ہیں، ان کو استعمال میں لایا جانا چاہیے. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ بالکل ناکارہ ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کام میں آ سکتی ہیں، ان کو ایک جگہ محفوظ کر کے رکھ دینا. فی الحال کام کی نہیں ہے لیکن کبھی کام میں آ جائیں گی. تو 3 قسم کی چیزیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں. تو ان کی کیٹیگریز بنا کر الگ الگ کر لیے جائیں. آپ بسا اوقات گھر میں جاتے ہیں، جو عورتیں ہیں نا وہ ہر چیز سنبھال کے رکھ لیتی ہیں. کوئی ڈبہ آ گیا اس کو سنبھال لیا، کوئی تھیلی آ گئی اس کو سنبھال لی، کوئی دودھ کی تھیلی سے ربڑ اتری اس کو بھی سنبھال کے رکھ لیا. یہ ساری چیزیں جمع ہو کے بہت بڑا کچرے کا ڈھیر بن جاتا ہے. اب وہ خام خواہ پڑا، کبھی پوری زندگی میں استعمال بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ ان کو، یا فریج ہے، آپ اپنا فریج کھول کے دیکھیں. کبھی کبھی میں گھر میں فریج پہ چھاپا لگاتا ہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. بس اتنا سا کہیں دودھ رکھا ہوا ہے، اتنا تھوڑا سا تھیلی میں ڈال کے فریج، بھئی یہ کیوں رکھا ہوا؟ بس یہ وہ چائے بنائی تھی اس میں سے تھوڑا سا بچ گیا، یہ رکھ دیا، پھر اگلی مرتبہ نئے تھیلی سے کھول کے ڈال دیا. تو یہ وہ دودھ پڑا ہوا ہے، اس کو 1 مہینہ ہو گیا وہیں پڑا ہوا ہے. اس کو اٹھاؤ، اگر کام کا ہے تو استعمال کرو، کام کا نہیں ہے تو اس آگے باہر کہیں اس کو ٹھکانے لگا دو. کہیں دہی رکھا ہوا ہے، کہیں تھوڑا سا دھنیا رکھا ہوا ہے، کہیں کوئی چیز، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، وہ فریج پورا بھرا ہوا ہے. تو اب ان میں سے جو چیزیں ناکارہ ہو چکی ہیں اس کو اٹھاؤ، باہر پھینکو، بس ضرورت نہیں ہے اس کی. اور جو چیزیں کام میں آ سکتی ہیں تو اس کو اٹھا کے ترتیب لگا کے الگ سے رکھو کہ یہ چیزیں کام آ سکتی ہیں اور اس کو سیٹ کر کے رکھو. اور تیسری چیزیں کام میں آ رہی ہوں گی تو ان کو الگ سے کر کے رکھ دو کہ یہ کام میں موجودہ سسٹم میں چل رہی ہیں تو لہٰذا ان کو یہ ہر جگہ آپ چلا سکتے ہیں. تو اگر یہ سارٹ والا کہ عملی مشق کرنی ہو تو آپ گھر میں جا کے یہ عملی مشق اس کے آرام سے کر سکتے ہیں کہ گھر کے اندر کون سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کام میں آنے والی ہیں، کون سی ایسی جو باہر پھینکنے والی ہیں. آپ کو بے شمار چیزیں مل جائیں گی جو آپ سمجھیں گے کہ یہ کافی عرصے سے پڑی ہوئی، باہر پھینکنی چاہیے تھی لیکن ایسی خام کا رکھی ہوئی ہیں. تو اٹھا کے اس کو ٹھکانے لگائیں. بس اس کو، وہ کباڑی والا آتا رہتا ہے، گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کو ویسے مفت میں دے دو تب بھی غریب کا بھلا ہو جائے گا. تو یہ بساٹ کا مطلب فقط اتنا ہے. یہ اس کی ایک انہوں نے مثال یہاں دی ہوئی ہے. یہ ایک کباڑ خانہ ہے گویا کہ
یہ کباڑ خانہ ہے، ان میں سے جو چیزیں کام کی ہیں وہ الگ کر لو، جو نے کمی ہے وہ الگ کر لو، ان دونوں کو انہوں نے کیا ہوا ہے۔ یہ ایسے پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کے اس طرح ترتیب کے اندر رکھ دیا ہے، یا یہ پڑی ہوئی ہیں تو اس کو اٹھا کے انہوں نے اس طرح ترتیب سے، جو ڈبے خالی کھلے تھے اس کو باہر پھینک دیا، جو کام کی چیزیں تھیں وہ اٹھا کے انہوں نے یہاں پر رکھ دی ہیں۔ بس سارٹ کا مطلب فقط اتنا ہے کہ آپ نے ساری چیزوں کو ترتیب کے مطابق رکھ دینا ہے، بس کیٹیگریز بنا کر ترتیب کے مطابق رکھ دینا۔ اس کے اوپر پھر ٹیگنگ بھی ہوتی ہے، ٹیگ بھی لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ اسٹور میں جب جاتے ہیں تو جو بڑی فیکٹریوں کا اسٹور ہوگا تو اس کے اندر تو بہت سارا سامان ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ پھینکنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہاں اگر جامعہ میں بھی جائیں گے، جامعہ کا جو کباڑ خانہ مختلف جگہوں میں ہوتا تھا، کبھی کہاں ہوتا تھا کبھی کہاں، ابھی یہاں کہیں ادھر یہاں پیچھے چلے جائیں گے اگر آپ کو تو کباڑ خانہ نیچے آخری والی منزل میں ملے گا، تو وہاں اگر سارٹ کیا جائے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کو آپ فوری طور پر چھانٹی کر کے اور اس کو کباڑ کے پاس دے دو، آپ کو لاکھوں روپے کا سامان بچ جائے گا۔ ابھی ہوا بھی اس طرح کی تھا، جو نئے انجینئر صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہیں رکھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے جو فالتو تاریں آپ لوگوں کی پڑی ہوئی تھیں، میں نے یہاں جامعہ میں جو استعمال ہو رہی تھیں، تار کوئی کہاں دفنے، مثلا یہاں سے لے کر وہاں تار جا رہی ہے نا، موٹی تاریں ہوتی ہیں بڑی بڑی اور مہنگی ہوتی ہیں، یہاں سے وہاں تک تار یہ کہیں ایک جگہ جل گئی تو وہ تو نیچے زمین میں دفنائی ہوئی ہے، تو جو کاریگر ہے اس نے کہا کہ یہ تار تو جل گئی ہے لہذا نہیں ڈال دو، تو وہ گیا اور جا کے نئی تار لائی، اس کے ساتھ برابر میں ایک اور تار ڈال کے وہاں تک پہنچا دی، اور کچھ عرصے بعد 2-4 مہینے وہ بھی کہیں سے جل گئی، تو اس کو کہا کہ یہ ٹھیک ہے جل گئی، ایک اور ڈال کے جہاں ڈال دو۔ وہ جل تو گئی، کسی ایک جگہ سے جلی ہے نا، باقی تو ساری محفوظ ہے، اور اگر محفوظ نہیں بھی ہے تو اس کے اندر جو دھات ہے وہ تو بہت کام کی چیز ہے۔ لیکن اس طرح کی انہوں نے تاریں کھدوا کے کھدائی کر کے وہ بہت ساری تاریں نکلوائیں۔ وہ ادھر 12 لاکھ روپے کی میں تاریں بیچ چکا ہوں ابھی، 12 لاکھ روپے کی تاریں جو کہ ایسے خام فالتو میں پڑی ہوئی تھیں وہ نکلوا کے میں 12 لاکھ اس دن، اور بھی بہت ساری ہیں جو ہمارے کام میں آ سکتی ہیں تو لہذا وہ ہم نے سنبھال کے رکھ لی ہیں، یہ وہ تھی جو کام نہیں آ سکتی تھی وہ ہم نے 12 لاکھ روپے کی بیچ دی ہیں۔ تو اس طرح ہر جگہ بھی ہوتا ہے، تو بڑے ادارے میں زیادہ ہوگا، چھوٹے ادارے میں کچھ کم ہوگا، تو اس کو آپ، اس کا نام ہے سارٹ، کیونکہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ترتیب بنانی چاہیے، تو انہوں نے یہ جو ڈسٹ بن والی تھی اٹھا کے باہر پھینک دی، جو کام میں آنے والی تھی انہوں نے رکھ لی ہوں گی کہیں، اور تیسری جو کام میں چل رہی ہیں تو چل رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو نیچے پورا اسٹور ہے، یہاں آخری منزل میں آپ جائیں گے نیچے اسٹور بنا ہوا ہے، وہ سارا مانا کام کا اسٹور ہے یہ۔ تو پہلا کام یہ ہوتا ہے سارٹ، یہ اس کو پہلا فرسٹ ایس کہتے ہیں، اس کو پہلا ایس ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں جاپنیز لفظ ہیں، یہ لکھا ہے نا سیٹن، SEITON، سیٹن، یہ جاپانی لفظ ہے، اور اس کو انہوں نے انگریزی والوں نے کیونکہ ایس ہی بنانا تھا، اصل جاپنیز 5S ہے نا، تو انہوں نے ایس ہی بنا دیا، سیٹ ان آرڈر کر دیا ہے، ترتیب کے ساتھ رکھو۔ پہلا تھا کہ کیٹیگریز الگ الگ کر دو، اور دوسرا ایسا ہے کہ جو چیزیں آپ کے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کو ترتیب کے مطابق رکھو، ایسا نہیں کہ کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے کوئی، یا اگر آپ کہیں جرے جائیں، یہ جو میکینک ہوتے ہیں، بعض میکینک ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے جن کے جو پانے ہوتے ہیں جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں وہ کسی پیٹی میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب پیٹی میں ڈال کے رکھے ہوئے ہیں تو کوئی آ گیا گاہک بھیا یہ کام کرنا ہے، تو اب وہ مستری صاحب وہاں پہنچتا ہے میکینک اور چھوٹے فلاں نمبر پانا لے کے آؤ، اب چھوٹا جو ہے نا پیٹی میں سے تراش کر کے وہ کافی دیر کے بعد ایک پانا نکال کے لے کر آئے گا، تو یہ سیٹ ان آرڈر نہیں ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دیوار کے اوپر ایسے بورڈ لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر ادھر تصویر بھی ہے میرے پاس، یہ بورڈ لگایا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ سارے فکس پانے ہیں نا، یہ سارے اس انداز سے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ کون سے نمبر کا کون سے نمبر کا کون سے نمبر کا، یہ آخر تک چلے گا، یہ کٹر ہیں سارے اس طرح ہیں، یہ ایل کی ہے یہ اس طرح لگائی ہوئی ہے، یہ الگ سے اوزار ہیں، یہ اسکرو وغیرہ، اس طرح کے انہوں نے بورڈ لگایا، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں سارے۔ اب جیسے ہی کسی کو پانے کی ضرورت ہے تو یہ فلاں نمبر 22 نمبر کا یہ اٹھا کے لے گیا بس، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہاں لگا ہوا نہیں ہے تو وہ کہے گا یہ چھوٹے ادھر کیوں نہیں ہے، فلاں جگہ رکھا ہوا، وہاں لا کے وہاں واپس رکھو، تو یہ گم بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا نام ہے سیٹ ان آرڈر، بس ہر چیز آپ ترتیب کے مطابق رکھو، اگر ترتیب کے مطابق نہیں ہوگی آگے پیچھے ہوگی تو اس کو ڈھونڈنے میں بھی مسئلہ ہوگا، اور آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور جو ڈھونڈ کے لا رہا ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ کام ہر ایک
کھاتے میں ہو سکتا ہے، ہر شعبے میں یہ کام چل سکتا ہے۔ یہ دیکھو یہاں پر بھی یہی ہے، یہ بیفور ہے اور یہ آفٹر ہے۔ یہ ٹیبل بھی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ ڈبہ بھی اس کے پاس رکھا ہوا ہے، یہ ڈسٹ بن بھی رکھا ہوا ہے، لیکن یہ بغیر کسی ترتیب کے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ ترتیب کے ساتھ رکھ دیا ہے یہ کر کے، اور جو جو چیزیں اس کے اندر آنے والی تھی وہ اس میں رکھ دی ہیں، جو اس کے اوپر ٹیبل پہ رکھنے والی تھی وہ ٹیبل کو صاف کر دیا ہے، ادھر یہ ڈبہ سرخ کسی چیز کا ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ بھلے انہوں نے ایک ترتیب بنا دی ہے، اس ترتیب میں رکھے ہوئے ہیں تو بہت آسانی رہے گی۔ اگر آپ گھر میں بھی چلے جائیں گے نا، گھر میں مثلا آپ گھر جاتے ہیں اور جا کر اپنی پگڑی اتار کے ایسے پھینک دیتے ہیں چارپائی کے اوپر، ایک بچہ آیا اس نے اٹھا کے پگڑی اور دوسری جگہ رکھ دی، ادھر سے کوئی بچی آئی اس نے اٹھا کے وہ تیسری جگہ رکھ دی۔ اب آپ نے جب واپس آنا ہے پگڑی تلاش کرو تو مل نہیں رہی، کدھر گئی ہے، تو اب ڈھونڈتے رہو۔ آپ نے ساکس اتارے ہیں اور ایسے اتار کے ایسے پھینک دیے، اب کسی نے اٹھا کے لات مار کے ادھر کر دی، کسی نے ادھر کر دی، کسی نے ادھر کر، اب پتہ نہیں واپسی میں آتے ہوئے وہ مل ہی نہیں رہا، آدھا گھنٹہ لگ گیا اس کی تلاش کرتے ہوئے۔ اس کی جگہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی جو پگڑی ہے یا ٹوپی ہے یہ فلاں جگہ رکھنی ہے، بس بچوں سب کو بتایا ہوا بھی میری پگڑی یا میری ٹوپی اگر کہیں ادھر ادھر ملے بھی آپ کو تو اٹھا کے فلاں جگہ رکھنی ہے، میرا چشمہ جو ہے نا وہ فلاں جگہ رکھا ہوا ہونا چاہیے، بس میں خود بھی وہیں رکھوں گا، اور اگر کسی کو کہیں دوسری جگہ ملے تو وہ بھی اٹھا کے اس کو فلاں جگہ پہ رکھ دے گا۔ تو بعض بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، انہوں نے یہ سوئیاں ہوتی ہیں، سب سے مشکل کام ہوتا ہے سوئی تلاش کرنا، تو سوئی کے لیے انہوں نے ایک الگ سے اتنی پوٹلی سی بنائی ہوتی ہے، اس کے اندر کپاس سی بھری ہوتی ہے اور وہ کسی جگہ لٹکائی ہوتی ہے۔ اب جتنی بھی سوئی جہاں بھی ہوگی اس کے اندر ایسے کر کے گاڑ دیں گے، اب وہ جہاں بھی سوئی آپ کو ملے گی کہیں تب بھی اس میں لگا دیے، اگر ڈھونڈنی ہے تو وہیں ہوگی، اس کو اٹھا کے آپ لے جائیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں سیٹ ان آرڈر، بس سیدھا عقل کے مطابق کام ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑی ایجاد کر دی ہے، بس عقل ہے، عقلی منطقی ترتیب ہے، اس کے مطابق کرنا ہے انہوں نے۔ تو اس کو سیٹ ان آرڈر کا نام دے دیا، پہلا تھا سارٹ کا، دوسرا سیٹ ان آرڈر۔ اس کو ایک ترتیب کے ساتھ رکھو، ہر چیز کو بغیر ترتیب کے نہ ہو، کوئی اوپر ہے کوئی نیچے ہے کوئی آگے پیچھے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔